سامعین ناظرین، ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو مطالعہ کے دوران نظر سے گزرا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ حضرت فضیل بن عیاض اور ایک نوجوان کا۔ حضرت فضیل بن عیاض آپ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حسن مطلق کے جلووں میں اس قدر گم ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حج کے دن تھے اور لوگ خالق کائنات کی ربوبیت کے نظارے کر رہے تھے۔ سب لوگ طواف کر رہے تھے، تسبیح و تہلیل میں مشغول تھے کہ ایک نوجوان ایک طرف تنہا کھڑا اپنا سر جھکائے، خاموش، پریشان حال۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس گیا اور اس نوجوان سے پوچھا کہ سب لوگ تو عبادت میں مشغول ہیں، خالق کائنات کی تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے کہ تو پریشان ایک طرف پریشان حال کھڑا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، میں وحشت اور خوف میں مبتلا ہوں۔ تو آپ بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا حالت خوف کیا ہے؟ اس جوان نے جواب دیا، مجھے میری زندگی نے مہلت دی، میرے محبوب نے، خالق کائنات نے مجھے اس جہان میں بھیجا، مجھے زندگی دی کہ میں اس کی تسبیح و تہلیل کروں، اس کی عبادت کروں، لیکن میں نے اپنے خالق کائنات کی تسبیح و تہلیل میں زندگی گزارنے کے بجائے اس کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کی، اور اب اس وجہ سے مجھے خوف آتا ہے کہ میں خالق کائنات کی بارگاہ میں عبادت کروں، اب کس منہ سے میں اس کے سامنے جاؤں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اس کی عبادت کروں۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اب بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا، اللہ رب العزت سے توبہ کر، خالق کائنات تیری توبہ قبول فرمائے گا، اور دعا کر کہ اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اس نوجوان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ اٹھانا تھے، خالق کائنات کا نام اس کی زبان پہ آیا، وہ غش کھا کے گرا اور گرتے ہی واصل حق ہو گیا۔ تو سامعین، جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر انسان واقعتاً خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ توبہ کی مہلت اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں پہ، نہ کہ گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔